شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے حالات زندگی اپنی آپ بیتی عابدہ سلطان ایک انقلابی شہزادی کی خود نوشت میں تفصیل سے رقم کیے ہیں، جس کے مطابق وہ 28 اگست 1913 کو بھوپال کے قصر سلطانی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے اکلوتے فرزند شہریار محمد خان یاد کرتے ہیں کہ جب ان کی والدہ پاکستانی سفارت خانے سے اپنا پاسپورٹ لینے پہنچی تو انہیں خبر ملی کہ جناح کی وفات ہو گئی ہے۔ اس سے خاصی تاخیر پیدا ہوئی اور آخر میں وہ محض 2 سوٹ کیسوں کے ساتھ پاکستان گئیں۔ شہریار خان سابق سفارتکار اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رہے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں ریاستیں ختم ہو گئیں اور نواب بھوپال کا عہدہ ایک علامتی عہدہ بن گیا، البتہ انہیں ماہانہ بنیادوں پر ایک معقول رقم ملتی رہی۔ شہزادی عابدہ نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے شہریار کو بٹوارے میں ہونے والے خون خرابے سے بچانے کے لیے انگلینڈ میں نارتھ بیمپٹن شائر کے مشہور اونڈل بورڈنگ سکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اس سوال پر کہ وہ بھوپال میں اپنا رتبہ چھوڑ کر پاکستان کیوں آئیں، شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہاں مسلمانوں کے خلاف بڑھتے تعصب سے انہیں بہت دکھ پہنچا۔ وہ ایک خوفناک واقعہ سناتی تھیں۔ جب مسلم پناہ گزینوں کی ایک ٹرین کسی اور ریاست سے بھوپال پہنچی، وہ ان پناہ گزینوں کا استقبال کرنے پلیٹ فارم پر موجود تھیں۔ جب ٹرین کا دروازہ کھلا تو اندر کوئی زندہ نہیں بچا تھا۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ وہ منظر ان کی زندگی کا سب سے دل خراش باب تھا۔ اس واقعے کا ان کے پاکستان آنے کے فیصلے میں ایک کلیدی کردار تھا۔ شہزادی عابدہ کو اپنے اکلوتے بیٹے کی بھی فکر تھی۔ شہریار بتاتے ہیں انہیں محسوس ہوا کہ انڈیا میں میرا مستقبل برباد ہو جائے گا اور مجھے اپنے شعبے میں کبھی آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اس عیش و آرام کی زندگی کے بھی خلاف تھیں جو بھوپال سمیت کئی ریاستوں کے نوابوں کا خاصہ بن گئی تھی۔ وہ مجھے ان سب سے دور رکھنا چاہتی تھیں۔ شہزادی خود 2 اکتوبر 1950 کو کراچی آ گئیں، جہاں انہوں نے ملیر میں سکونت اختیار کی اور بہاول پور ہاؤس کے سامنے اپنی قیام گاہ تعمیر کروائی۔ ملیر کا علاقہ انہیں بہت پسند تھا اور وہ اپنے اس گھر میں 50 سال سے زیادہ قیام پذیر رہیں۔ ان کی یہیں وفات ہوئی اور وہ یہیں آسودہ خاک ہیں۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہ سن 1951 میں جب پاکستان آئے تو ملیر والا گھر نیا نیا تعمیر ہوا تھا۔ میری والدہ نے وہ گھر اپنی جمع پونجی سے تیار کروایا اور حکومت سے ان کو کچھ نہیں ملا۔ 8 برس تک وہاں بجلی تک نہیں تھی۔ شہزادی عابدہ سلطان ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پاکستان میں ان کے تعلقات لیاقت علی خان سے لے کر محمد علی بوگرا، اسکندر مرزا، حسین شہید سہروردی، ایوب خان، یحییٰ خان اور دیگر سے قائم رہے۔ محمد علی بوگرا کے دور میں انہیں اقوام متحدہ بھیجے جانے والے پاکستانی وفد میں شامل کیا گیا اور اسکندر مرزا کے دور میں انہیں برازیل میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ وہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے بعد اس عہدے پر فائز رہنے والی دوسری پاکستانی خاتون تھیں۔ کم و بیش اسی دوران شہریار محمد خان کیمبرج یونیورسٹی سے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئے تھے، جہاں انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کر کے دفتر خارجہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ شہریار بتاتے ہیں کہ ان کی دفتر خارجہ میں ترقی پر ان کی والدہ فخر کرتی تھیں۔ 4 فروری 1960 کو نواب حمید اللہ خان بھوپال میں وفات پا گئے۔ اس وقت عابدہ سلطان بھوپال ہی میں موجود تھیں۔ انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت ترک کر دیں اور ہندوستان واپس آ جائیں تو انہیں بھوپال کا نواب بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی شہزادی عابدہ سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ بھوپال میں رہائش اختیار کر لیں، مگر شہزادی عابدہ سلطان اپنی چھوٹی بہن ساجدہ کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ ساجدہ سلطان کی شادی مشہور کرکٹر نواب افتخار علی خان آف پٹودی سے ہوئی تھی۔ وہ نواب منصور علی خان عرف ٹائیگر پٹودی کی والدہ اور اداکار سیف علی خان کی دادی تھیں۔ سن 1964 میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو شہزادی عابدہ سلطان نے، جو ہمیشہ سیاست سے دور دور رہی تھیں، کونسل مسلم لیگ کی 2 آنے والی رکنیت اختیار کی اور وہی تھیں جن کی کوششوں سے فاطمہ جناح
متحدہ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر آمادہ ہوئی۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فاطمہ جناح ایک معمولی اکثریت سے صدارتی انتخاب جیت گئی تھیں، مگر ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادی نے کئی پیشکشوں کے باوجود عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ وہ شاید پاکستانی سیاست کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، یا شاید پاکستان کی سیاست ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔